السلام علیکم ایوریون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ رستم اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹلیکچوئل رستم۔ آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے ہسٹری آف اسیسمنٹ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کورس کا آغاز کیا ہوا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ۔ آج نیکسٹ لیکچر ہے ہسٹری۔ بیسیکلی اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس علم کا ٹیسٹنگ اسیسمنٹ ٹیسٹ کہاں سے ڈیولپ ہوئے اور بنیادی اس کے جو روٹس ہیں وہ کیا تھے۔ تو سب سے پہلے اس کے جو تانے بانے یا جو اس کے روٹس ہیں اسیسمنٹ کی، وہ چائنیز کے ساتھ ملتی ہیں 2000 BCE۔ اب یہ جو BC، اس کے علاوہ ہجری اور سن، اس طرح کے مختلف کیلنڈرز آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی BC بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا عرصہ، تو اسے BC کہتے ہیں۔ اب یہ چائنا میں اس کو BCE سے منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح مختلف کیلنڈرز میں اسے مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ تو 2000 سال قبل چائنا میں ایک ٹیسٹنگ کا آغاز ہوا تھا، اسکیٹرڈ ایویڈنس آف سول سروس ٹیسٹنگ ان چائنا 206 BCE to CE۔ Hand density in China develops test batteries, 2 or more tests used in conjunction. Test topics include civil law, military affairs, agriculture۔ یہ مختلف فیلڈ تھے جہاں پہ ٹیسٹ یوز ہوتے تھے۔ 1368 CE Ming dynasty in China develops multi-stage testing. Local tests lead to provincial capital tests lead to national capital test. Only those that pass the national test were eligible for public office۔ تو اس طرح جس طرح ابھی بھی ٹیسٹنگ کے کرائٹیریاز بنے ہوتے ہیں، لوکل آپ پہلے پاس کرتے ہیں، چھوٹے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، پھر آپ کو پروونشل لیول کے پاس کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ نیشنل لیول کے پاس کرتے ہیں، تو پھر آپ پبلک آفس، جو پبلک کی سروسز ہوتی ہیں، جو جابز ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چائنا کے بعد برٹش میں چائنا کو کاپی کیا اور اس طرح کا ٹیسٹنگ سٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کیا۔ 1832 انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں کریٹ کی گئی تھی اس کا نظام چلانے کے لیے، جب برٹش نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا۔ کمپنی کاپیز چائنیز سسٹم ٹو سلیکٹ امپلائز فار اوورسیز۔ 1855 برٹش گورنمنٹ اڈاپٹس انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی سلیکشن ایگزامینیشنز۔ فرینچ اینڈ جرمن گورنمنٹ فالو شارٹلی۔ جرمنی اور فرانس میں بھی ان کو ایک مختصر عرصے کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا تھا۔ 1883 یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیبلش دا امریکن سول سروسز۔ تو وہاں پہ پھر 1883 میں امریکہ نے بھی ٹیسٹنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ کمیشن ڈیولپڈ اینڈ ایڈمنسٹریٹڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز فار سروسز اینڈ ادر جابس۔ اوکے، اب یہاں پہ ایک 18 کی دہائی میں ایک اور ڈیبیٹ چھڑتی ہے ڈارون اور اسی کے کزن گالٹن کی۔ اب یہ بات تو اس سے تو آپ واقف ہیں کہ جو ڈارون ہے یہ ماحول کو، جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور اسی کا جو کزن ہے وہ جینیٹک فیکٹرز کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو ان کو جانتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اسٹڈی آف انڈیویجول ڈفرینسز۔ ڈسپائٹ آور سملیرٹیز نو ٹو ہیومنز آر ایگزیکٹلی الائک۔ وائی؟ یعنی دو انسان ایک دوسرے، ان کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم ان کو ٹرین کر کے ایک جیسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو ان کے جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں ان کو بلا سکتے ہیں، ان کو ایک جیسا بنا سکتے ہیں، یا وہ ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ تو ڈارون کہتا ہے ماحول کی وجہ سے، جیسا اسے ماحول ملتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے۔ نیچرل سلیکشن کی بات کرتا ہے، ایوولوشن پہ بلیو کرتا ہے۔ جبکہ اس کا جو کزن ہے گالٹن، وہ کہتا ہے نہیں، یہ انفارمیشن جینیٹکس جینز میں ملتی ہے، اور جینز میں جیسی انفارمیشن ہوتی ہے انسان ویسا ہی کرتا ہے۔ اب یہ جو ذہانت ہے یا ایپٹیچیوڈز ہیں، اس کے علاوہ جو بیہیویئر ہے، ان ساری چیزوں کو وہ سپورٹ کرتا ہے کہ یہ انسان کے جینز میں جینیٹک انفارمیشن جو پیرنٹس سے یا آباء و اجداد سے ملتی ہے اس میں ودیت ہوتی ہے، جبلت میں فکس ہوتی ہے۔ سم آف دیز انڈیویجول ڈیفرینسز آر مور adaptive۔ ڈارون کہتا ہے adaptive ہوتے ہیں than others۔ These individual differences over time to more complex intelligent organisms۔ فرانسس گالٹن کیا کہتا ہے؟ some people possessed characteristics۔ اب دونوں میرے خیال میں ہم دونوں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ہم دونوں کے نظریات پر نہیں چل سکتے۔ یہ دونوں کے نظریات جب ملتے ہیں تو پھر ایک اچھا انسان بنتا ہے۔
ظاہر ہے ماحول بھی بہت زیادہ اثر انداز، جتنی بھی لرننگ ہے یہ ساری کیا ہوتی ہے، آپ جو اسکول جاتے ہیں ماحول تبدیل ہوتا ہے، تو ماحول بہت زیادہ انسان کی پرسنالٹی گرومنگ میں ہم چیزیں اڈیپٹ بھی کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ جینیٹک انفارمیشن بھی بہت زیادہ آپ کو انہینس کرتی ہے چیزیں، آپ کی جو ذہانت ہے کس لیول کی ہے، آپ میں کون سی کریکٹرسٹکس جو پیرنٹس سے آپ کو ملتی ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، ان کو بھی نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، تو گالٹن جینس پر بلیو کرتا ہے، اس کی جینیٹک اسٹڈیز ہیں۔ سم پیپل پوزیس کریکٹرسٹک دیٹ میڈ دیم مور فٹ دین ادرس، لیکن جہاں انٹیلیجنس یا اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو یہ جینیٹک جو ہے یہاں پہ یہ جیت جاتا ہے، کیونکہ جو ذہانت ہوتی ہے اس کو ماحول سے اتنا زیادہ لنک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ 100 کتابیں بھی پڑھ لیں لیکن جو ذہین ہے اس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی تو وہ ذہین ہے، تو وہ ذہانت سے ملی ہوتی ہے۔ سیٹس اپ این anthropometric laboratory at the International Exposition of 1884 for 3 pence visitors could be measured with the Galton bar visual discrimination of length, wrote Hereditary Genius 1869. The Galton whistle, aka dog whistle, determine height, audible pitch. Galton also noted that persons with mental retardation also tend to have ڈائمینشن ability to discriminate among heat cold pain، یعنی گالٹن یہ کہتا ہے کہ جو مینٹلی ریٹارڈ ہوتے ہیں، جو جن کو مینٹلی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، ان کی جو ابیلٹی ہوتی ہے ٹو ڈسکریمنیٹ امانگ ہیٹ کولڈ پین، یہ تھوڑی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو نارمل ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاں تھوڑے سے مینٹلی ریٹارڈ بچے ہوں تو انہیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یہ گرم ہے، تو وہ پھر ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں، تو جبکہ جو نارمل ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے، ایک دو بار کرنے کے بعد ان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، پھر وہ باز رہتے ہیں ایسا کرنے سے۔ یہاں پہ کچھ اور ان کی ایکٹیویٹیز جو انہوں نے اپنی لائف میں سر انجام دی یا جو فائنڈنگز دی ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہے۔ کنسیڈرڈ بائی سم دا فاؤنڈر آف سائیکو میٹرسز، اس کا فاؤنڈر کنسیڈر کرتے ہیں کچھ لوگ۔ پائنیئرڈ ریٹنگ سکیلز اینڈ کویسچنائرز، یہ ریٹنگ سکیلز اور کویسچنائر بنانے میں ان کو ایک فاؤنڈر اور بنیادی کی رول پلے کرنے والا پرسن کنسیڈر کرتے ہیں کچھ تھنکرز۔ فرسٹ ٹو ڈاکومنٹ انڈیویجویلٹی آف فنگر پرنٹس، یہ وہ شخص تھا جس نے فنگر پرنٹس کا ایک کانسیپٹ لانچ کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اسٹڈیڈ ایفیشنسی آف پریئر، یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو 18 اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ 16 18 17 اس میں جو تھنکرز فلاسفرز تھے وہ ان کے زیادہ تر نظریات مذہب کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور اس کے بعد 18 کے بعد اور بہت حد تک یہاں پہ تبدیلی آ چکی تھی، لیکن 18 کے بعد پھر سائنس اور مذہب کو جدا کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس نے گالٹن نے یہ بات کی تھی کہ ایفیشنسی آف پریئر یہ بھی ہماری مینٹلی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اگر یہ ایفیشنسی ہو تو پھر مینٹلی ڈس آرڈر کریٹ ہوتے ہیں، اسٹریس کریٹ ہوتا ہے۔ یہ جو مراقبہ ہوتا ہے ہر ریلیجیس پاور میں، جو ہماری اسپرچویلٹی ہے، تصوف ہے، یہ کیا ہیں، یہ جو ہمارا اسٹریس ہوتا ہے اسے سکون پہنچاتے ہیں، ہمیں مینٹلی طور پر ہمیں ایک اچھا محسوس کرایا جاتا ہے۔ قرآن پاک اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے تو جو بھی آپ کی اسپرچول پاور ہے اس کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی وہ جو پریئر کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس سے پھر آپ کا اسٹریس، آپ کو ایک سکون ملتا ہے، مینٹل سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ تو اس نے اسٹڈیڈ ایفیشنسی آف پریئر، اس پر بھی یہ اس نے بات کی تھی۔ فرسٹ اپلائی اسٹیٹکس ان میئرمنٹ آف ہیومنس، اسٹیٹس کی اس نے بات کی تھی۔ فاؤنڈر آف یوجینکس، یوجینکس یعنی کزن میرج جس طرح ہم کرتے ہیں تو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، اس سے بیماریاں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس نے یوجینکس سے مراد یہ ہے کہ آپ اچھی نسل کی جو اچھے خاندان کے لوگ ہیں یا فیملی سے بڑھ کر شادیاں کریں تو اس سے انٹیلیجنس اور بہت ساری ایبلٹیز آتی بھی ہیں اور بیماریاں ختم بھی ہوتی ہیں۔ تو اچھی نسل کی جو آپ جینز لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ جب لنک کرتے ہیں نئے جینز کو تو پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں نئی نئی خوبیاں آتی ہیں، اس طرح کی یہ اسٹڈیز اس نے کی تھی۔ اوکے، اس کے بعد گالٹن کے کچھ فیمس اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، پیئرسن اور جیمس میکین کیٹل۔ اوکے، انگلش میتھمیٹیشین اینڈ بایوسٹیٹیشین پیئرسن، یہ بہت فیمس نام ہے اسٹیٹ میں۔ اسٹیبلشنگ دا ڈسپلن آف میتھمیٹیکل اسٹیٹس extended Galton's work with statistical regression, introduced correlation، یہ ان کا correlation والا فارمولا بہت زیادہ فیمس ہے۔ جیمس میکین کیٹل، امریکن سائیکولوجسٹ،
فرسٹلی یوز دا ٹرم مینٹل ٹیسٹ. یہ وہ پرسن تھا جس نے مینٹل ٹیسٹ کا جو ٹرمینالوجی ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اسٹیبلش کامن ٹیکسانومی آف پرسنالٹی ٹریٹس. اوکے, یہاں پہ کچھ ارلی ایکسپیریمنٹل سائیکولوجسٹ ہیں, ان کو ہم آگے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں. جان ایف ہربرٹ, جرمن فلاسفر, سائیکولوجسٹ, فاؤنڈر آف پیڈاگوجی ایز این ایکڈیمک ڈسپلن. میتھمیٹیکل ماڈلز آف مائنڈ وینٹ اگینسٹ کانٹ, کانٹین ایتھکس کے خلاف تھا یہ. کنٹراسٹ ٹو ہیگل ان ریلیشن ٹو استھیٹکس. استھیٹک ایک ایسی اسٹڈی ہوتی ہے جس میں انسان کی چھٹی سینس ہے, انسان کی جو چھٹی سینس ہے استھیٹک, یعنی یہ بیوٹی جو آرٹس, یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں کتنی قسم کے, میوزک, ڈانس, ڈراماز, یہ سارے کیا ہیں, آرٹ ہیں. تو ایوری پرسن آف دا ورلڈ از گفٹیڈ ود اے یونیک آرٹ. تو آپ خود کو دیکھیں گے تو آپ میں بھی کوئی آرٹ ہوگا. ایک انسان پڑھا لکھا بھی نہیں ہے لیکن وہ خوبصورتی کا قائل ہوتا ہے, ہر چیز کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے, اس کے ارد گرد ماحول خوبصورت ہو, اس کے کپڑے وہ خود خوبصورت ہو. یہ ہر ایک انسان کی بھوک ہے, چھٹی حص ہے استھیٹک سینس. تو اس پر بہت زیادہ کام ہوا ہے. آپ اس کو کبھی اسٹڈی کریں گے, یہ فلاسفی کا پارٹ ہے. اس کے بعد ارنسٹ ایچ ویبر, جرمن فزیشین تھے, فاؤنڈرز آف ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. سینسری تھری شولڈ کا انہوں نے کانسیپٹ لیا تھا, جسٹ نوٹسیبل ڈفرینس. سینسری تھری شولڈ کیا ہوتے ہیں؟ جسٹ نوٹسیبل ڈفرینسز. انفلوئنٹل فگر آف فزیولوجی. فزیولوجی میں یہ ایک بااثر شخصیت کا رول پلے کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں گسٹو فیچنر. یہ جرمن ایکسپیریمنٹل سائیکولوجسٹ تھے, فلاسفر بھی تھے اور سائیکیٹرسٹ بھی تھے. پائنیئر ان ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی, میتھمیٹکس آف سینسری تھری شولڈز آف ایکسپیرینس. فیچنر لا فرسٹ ٹو ریلیٹ سینسیشن اینڈ اسٹیمولیشن. فاؤنڈر آف سائیکو فزکس. ولیم واؤنٹ, آپ سب واقف ہیں اس سے, اس کو آپ ول ہیلم واؤنٹ بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں. جرمن فزیولوجسٹ, فلاسفر اینڈ پروفیسر, فاؤنڈر آف ماڈرن سائیکولوجی. کیونکہ انہوں نے فلاسفی سے الگ کیا تھا سائیکولوجی کو, اس لیے ان کو فادر آف ماڈرن سائیکولوجی کہا جاتا ہے. اور ان کا زیادہ رجحان اس بات پر تھا کہ سائیکولوجی کو ایک پیور سائنس بنا دیا جائے, امپیریکل سائنس بنا دیا جائے. تو انہوں نے پہلی لیبارٹری بھی بنائی تھی 1878 میں لپزک یونیورسٹی میں, اور انہوں نے ایک پورے اسکول آف تھاٹ کو بھی جنم دیا تھا, اسٹرکچرلزم. فرسٹ پرسن ایور ٹو کال ہمسیلف ایز اے سائیکولوجسٹ. اوکے, نیکسٹ ہمارے پاس اسی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ٹیچنر. ٹیچنر واز این انگلش سائیکولوجسٹ who was the student of William Wundt. Titchener is best known for creating his version of psychology that described the structure of mind. اسٹرکچر آف مائنڈ, اسٹرکچرلزم, یہ اسکول آف تھاٹ ہے. اس کو پھر کبھی ڈیپلی اسٹڈی کریں گے, بلکہ پریویس لیکچر میں ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسٹرکچر آف مائنڈ سے مراد یہ ہے کہ مائنڈ کے اندر جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں. اب اسٹرکچر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے حصے, بلکہ جو بچپن سے لے کر اب تک چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہوتے ہیں, وہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں وہ اسٹرکچرز ہوتے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے واقعات بنا کے پورا مائنڈ بنا دیتے ہیں. پوری ایک آپ کی جو میموری کی سیریز ہے وہ سارا کا سارا آپ کا اسٹرکچر ہے. بچپن سے لے کر جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, ہر ایونٹ ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے مل کر ان سب نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے. تو یہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ تھا. فرسٹلی یہ اسٹرکچرلزم ٹرم ٹیچر نے انٹروڈیوس کرائی تھی, اور پھر پورے اسکول آف تھاٹ میں اس کا نام رکھ دیا گیا تھا. تو دونوں یہ فادر فگرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں, واؤنٹ اور ٹیچنر. بہت فیمس اسکول آف تھاٹ ہے. براڈ اسٹرکچرلزم ٹو امیرکا, کیونکہ یہ انگلش تھا تو یہ اسٹوڈنٹ تھا اس کا, پھر امیرکا گیا تو وہاں پہ اس کے اور اسٹوڈنٹس, اور کافی اس نے سائیکولوجی کو امیرکا میں پھیلایا. ہز برین از اسٹل ان سائیکولوجی لیب آف کارنیل. اس کا ابھی تک جو برین ہے وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. آگے ہمارے پاس آ رہے ہیں وپل, جی ایم وپل, امیرکن ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ. یہ ٹیچنر کے اسٹوڈنٹ تھے. ڈیولپڈ psychological test of intelligence and personality. He conducted many seminars. سائیکالوجی کے حوالے سے, ٹیسٹنگ کے حوالے سے, ٹیسٹ کس طرح کنڈکٹ کرنے ہیں, اس طرح کہ یہ بہت سارے سیمینارز کنڈکٹ کرواتا تھا. اے پی اے ایشوڈ ہز فرسٹ اسٹینڈرڈز فار سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ. اس نے کافی زیادہ کریٹیسزم کرنے کے بعد کچھ اسٹینڈرڈ ترتیب دیے, تو اے پی اے نے ان کو پہلی مرتبہ پبلش کیا. گفٹیڈ ایجوکیشن, لٹریسی, ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ سائیکولوجی آف آئی وٹنس ٹیسٹیمونی. لوئس ایل تھرسٹن, یو ایس pioneer in the fields of psychometrics and psychophysics, large contributor of factor analysis, attend Whipple's seminars.
لا آف کمپیریٹیو ججمنٹ میئرمنٹ اپروچ. کمپیریٹیو ججمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک میئرمنٹ اپروچ ہے، یہ بہت زیادہ اس کی فیمس ہے. کنٹریبیوشن ٹو فیکٹر انالیسس. اس کے بعد ایک نیا پیریڈ شروع ہوتا ہے، انٹرسٹ ان مینٹل ڈیفیشنسی. اب اس پر ورک ہوتا ہے جے ای ایسکوائرل. 1805 میں یہ پرسن کام کرتا ہے، فرینچ فزیشین، اسٹوڈنٹ آف فلپ پینل. یہ وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کا یہ اسٹوڈنٹ تھا. فاؤنڈر آف سیکیٹری سے کنسیڈر کیا جاتا ہے. پائنیئر ان ٹریننگ مینٹلی ریٹارڈیڈ پرسنز. ریجیکٹڈ دا نوشن آف انکیوریبلی. MR 1837. امیگریٹس ٹو USA. تو یہ USA کی طرف بھی ہجرت کر گیا تھا. اوپن فرسٹ اسکول ٹو ٹیچنگ MR چلڈرن 1848. وائڈ ایکسیپٹینس آف تھیریز. اس کی تھیریز بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی. ایکسپیریمنٹس ود فزیولوجیکل ٹریننگ آف MR. sense training, muscle training, still used today, leads to normal tests for intelligence. Okay. Differentiated between insanity and mental retardation. اس پرسن نے اس کو بھی الگ کیا تھا. Insanity had a period of normal intellectual functioning, many degrees to mental retardation, normality to low grade DOC. Attempted to develop system to classify people into these many degrees, but found that the individual's use of language provided the most dependable continuum. Manuscript on mental retardation. تو انہوں نے یہ ایک ڈگری کا ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ یہ جو ڈگریز ہوتی ہیں ان کا جو مینٹلی ریٹارڈیشن میں، اب نارمیلٹی میں اور نارمیلٹی میں جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں لینگویج بھی اپنا ایک رول پلے کرتی ہے. پھر انہوں نے کچھ مینیوسکرپٹ مینٹلی ریٹارڈ، یعنی یہ ڈاکومنٹ ٹائپ کے اس نے کچھ متعارف کرائے تھے. اس کے بعد انٹیلیجنٹ ٹیسٹنگ. الفریڈ بین فادر فگر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. یہ ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے. 59 years آف ایسکیول اینڈ سیگوین. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں ان کے 50-60 سال خاموشی رہتی ہے. اس کے بعد پھر یہ پرسن آتا ہے 1905 میں. کچھ ایک سوسائٹی ہوتی ہے، فرینچ سوسائٹی فار سائیکولوجیکل اسٹڈی آف چائلڈ ایجڈ. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ زور دیتے ہیں فرینچ منسٹرز کو کہ وہ ایک ایسی کلاسز، سیپریٹ کلاسز ڈیولپ کریں جہاں پہ جو نارمل اسکولنگ میں جو بچے رسپانس نہیں کرتے وہاں پہ ان کو پڑھایا جائے، یعنی جو بچے ایب نارمل ہیں ان کو وہاں پہ اسپیشل اسٹڈی دی جائے. تو انہوں نے پھر ایک پرسن کو یہ ڈیوٹی سونپی جسے دنیا الفریڈ بینے کے نام سے جانتی ہے. الفریڈ بینے فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ. تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ بنائے، اس بنیاد پر پھر انہوں نے وہ اسٹڈی گیپس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کچھ کلاسز بھی ڈیولپ کی. الفریڈ بینے فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ. بینے سائمن اسکیل 1950. 3 items increasing difficulty, standardized atom administration. ان کو آگے ہم ڈیپلی بھی پڑھیں گے. Some instructions and format for all children. Standardization, sample created norms by which performance one child can be compared with other children. World War I جب شروع ہوئی تو وہاں پہ ایک بہت بڑی فورس کی ضرورت تھی، تو بہت زیادہ بھرتیاں کی جا رہی تھی. تو وہاں پہ کچھ ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے ان کی انٹیلیجنس، ان کی پاورز، ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے. تو یہ رابرٹ جیکس فیمس نیم ملتا ہے. نیڈ فار لارج اسکیل گروپ ایڈمنسٹریڈ ایبلٹی ٹیسٹ بائی دا آرمی کمبینیشن. یکس دین ہیڈ آف امریکن سائیکولوجی. یہ بعد میں ہیڈ بھی بنا تھا APA کا. تو اس نے 2 یہ ٹیسٹ متعارف کرائے تھے، آرمی الفا، آرمی بیٹا. آرمی الفا ریکوائرڈ ریڈنگ ایبلٹیز، بیٹا ڈیڈنٹ ریکوائر ریڈنگ ایبلٹیز. تو اس کے بعد پھر ایک یوں کہہ لیں کہ ایک انقلاب آ گیا ٹیسٹنگ کی فیلڈ میں. ووڈ ورتھ پرسنل ڈیٹا شیٹ. یہ بھی ایک بہت فیمس ٹیسٹ اس پیریڈ میں بنا تھا ورلڈ وار 1 میں. فرسٹ آبجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ. meant to aid in psychiatric interviews, designed to screen out soldiers unfit for duty, mistakenly assumed that a subjective response could be taken at face value. پرسنالٹی ٹیسٹنگ ڈائز. اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹنگ کا ایک پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہرمن روشاک انک بلڈ ٹیسٹ 1921 started with great suspicious. TAT by Henry Murray and Morgan 1935. Ambiguous pictures through considerably more structure than the Rorschach. اس میں تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور ان کو دیکھ کر ایک سٹوری لکھنی ہوتی ہے اور پھر اس کو میئر کیا جاتا ہے. MMPI 1943. Woodworth 16 PF questionnaire by R. Cattell ارلی 1940. تو اس طرح یہ ایک پورا ٹیسٹنگ کا جو اسٹرکچر ہے یہ شروع ہو گیا اور اس طرح ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے. آگے ہم ان کو ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ ہو رہا ہوگا. فائنلی تھینکس. آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا.